جو ہمارے ملک کے اندر جو ممبر سے جو باتیں کی جاتی ہیں یا وہ بھی جو ہے نا ان سب لوگوں کو انتہا پسند بنا رہی ہیں. آپ جتنے بھی یہ میں سب کی تو خیر بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال زیادہ تر جتنے بھی یہ ہمارے مولانا حضرات ہیں، آپ ان کا لائف اسٹائل دیکھیں، نئی نئی قسم کی گاڑیاں اور گارڈوں کے ان کے پاس ہجوم. یہ یوٹیوب پہ بڑے بڑے ان کے چینلز بن گئے، ملینز فالوورز ہیں. وہاں سے یہ جب یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے جس میں آپ کو ترغیب دیتے ہیں، یہ پیسہ بھی تو بھائی انہی پروڈکٹ سے آ رہا ہے نا. آپ جو ایڈز اس کے اوپر چل رہے ہیں وہ ایڈز کہاں سے آ رہے ہیں وہ. السلام علیکم، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے اخبار میں ایک خبر دیکھی کہ پاکستان کے شہر شیخو پورہ کے اندر KFC ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا ایک ورکر کو کسی مشتعل ہجوم نے جو ہے وہ جا کے قتل کر دیا. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے ہی ملک کے اندر توڑ پھوڑ کرنا اور اس طریقے کی قتل و غارت گری کرنا کس قسم کا احتجاج کا طریقہ ہے. اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے تو پرامن احتجاج کریں، ٹھیک ہے. آپ پروڈکٹ آپ کو نہیں بائی کرنا آپ نہ کریں، لیکن اس طرح کا وائلنٹ پروٹیسٹ کرنا جس کے اندر کسی کی جان چلی جائے. مجھے یہ بتائیں کہ اس غریب آدمی کو جس کو مارا گیا ہے ناحق بے گناہ انسان کو، اس معاملے سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو غریب اپنا بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنے کے سلسلے میں وہاں پہ ریسٹورنٹ میں جاب کرتا تھا. اس کا تو کوئی اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ کس قسم کے مسلمان ہیں کہ جو اس طرح کا قتل خون ناحق کر رہے ہیں، کسی بے گناہ کو اس طریقے سے مارنا. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس قسم کے یہ مسلمان ہیں. اور اب تو خیر سب کے سامنے ہی ہے. ایک زمانے میں کہا جاتا کہ بھائی مسلمان یہ سب نہیں کرتا اس طرح کی چیزیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے ماحول کے اندر ہمارے ملک پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں اور، میں تو خیر پاکستان کی بات کروں گا کیونکہ یہ واقعہ وہیں ہوا ہے، اور جتنے بھی یہ جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سب ہمارے ملک کے اندر ہی ہو رہے ہیں. آپ کو اگر پروٹیسٹ کرنا ہے پیسفل پروٹیسٹ کریں. یہ دوسرے کی پراپرٹی کو جا کے توڑنا جو ہے یہ کون سا پروٹیسٹ کا یہ طریقہ ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پلیٹ فارم بھی آپ انہی کے یوز کر رہے ہیں. یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، موبائل فون ہو گیا، آئی فون ہو گیا، یہ سب چیزیں پروڈکٹ جو ہے کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو یا تو آپ بالکل ہی اس طرح کے کریں کہ آپ دنیا سے بالکل ہی الگ تھلگ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے پروٹیسٹ کرنے سے جو ہے خاص طور پہ یہ پرتشدد پروٹیسٹ، وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہوتا ہے جس کے اندر کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا جائے، کسی کو مارا پیٹا جائے، کسی بے گناہ کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے. نوبت اس طریقے کی آ گئی کہ لوگ اتنے جنونی اور اتنے انتہا پسند ہو گئے کہ ان کو کسی کو بے گناہ کو مارتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ تو غریب بیچارہ اپنی ایک جاب کر رہا ہے وہاں پہ. کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں تو وہ انسان نوکری نہیں کرے تو کدھر جائے؟ آپ کچھ دیں گے اس کو؟ سیکنڈلی جو ہمارے ملک کے اندر جو ممبر سے جو باتیں کی جاتی ہیں یا وہ بھی جو ہے نا ان سب لوگوں کو انتہا پسند بنا رہی ہیں. آپ جتنے بھی یہ میں سب کی تو خیر بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال زیادہ تر جتنے بھی یہ ہمارے مولانا حضرات ہیں، آپ ان کا لائف اسٹائل دیکھ لیں، نئی نئی قسم کی گاڑیاں اور گارڈوں کے ان کے پاس ہجوم. یہ سب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب یوٹیوب پہ بڑے بڑے ان کے چینلز بن گئے، ملینز فالوورز ہیں. وہاں سے یہ جب یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے جس میں آپ کو ترغیب دیتے ہیں، یہ پیسہ بھی تو بھائی انہی پروڈکٹ سے آ رہا ہے نا. آپ جو ایڈز اس کے اوپر چل رہے ہیں وہ ایڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ جو ہے نا وہ جائز ہو گیا. اور اسی طریقے سے بھی جو ہے نا بے گناہ لوگوں کے قتل پہ جائے کہ بھائی آپ یہ کریں وہ کریں، اس طرح کے بیانات دے کر لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے نا بالکل اس کے اندر زہر بھر دیا جاتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ لوگ آخری اپنے طور پہ تو سوچتے ہیں نہیں، بس یہی کہتے ہیں جی ہمارے مولانا صاحب نے تو یہ بیان دیا ہے تو اس کی بیس پہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے جائز ہو گیا اور جنت ملے گی. اور یہ سب چیزیں، یہ معاملات پاکستان میں بہت عرصے سے چل رہے ہیں یہ. اور اس چیز کو جو ہے نا گورنمنٹ کو خاص طور پہ روکنا چاہیے. یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے کیونکہ ملک آپ چلا رہے ہیں، ذمہ داری آپ کے پاس ہے. آرمی، پولیس، فوج جو ہے نا وہ آپ کی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے نا بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ کوئی بھی ہجوم آتا ہے اور کسی بھی جگہ جا کے اٹیک کرے، چاہے اقلیتوں میں کوئی ظلم ہو، کوئی کسی قسم کا الزام لگا کے، توہین مذہب کا الزام لگا کے، جھوٹا الزام لگا کے، جو بعد میں ثابت بھی ہوئے ہیں کہ الزام جھوٹے تھے، اس کی بنیاد پہ جو ہے لوگ بے گناہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان کے گھر لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں. تو بینگ ایز اے مسلم جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ، زبان اور سے جو ہے نا کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. اور یہاں تو لوگ جو ہے نا وہ
سب زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی اور سب مال بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیس بھی نہیں چلتا ہے, وہاں بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں, پیسہ, یہ سب چیزیں. تو یہ سلسلہ جو ہے نا بہت تکلیف دہ ہے. میں نے خبر یہ دیکھی, مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک بندہ ناحق کو جس کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں تھا, اس طرح کا مواب آ کے جو ہے نا وہ آ کے کچن میں گھس کے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے, اور ہوگا کچھ بھی نہیں اس کا, کیونکہ سزا نہیں ہوتی ہمارے ملک کے اندر. بہت سارے جو بیک ہولز ہیں اس کے اندر, بیک لوپس جو ہے وہ اس میں جا کے اس کا فائدہ اٹھا کے کورٹ سسٹم کا وہ چھوٹ جاتے ہیں, مصالحت کر لیتے ہیں, پیسہ دے دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, تو لوگ جو ہے جو مدعی ہے وہ پھر ڈر جاتا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو میرا تو یہی میسیج ہے کہ آپ بالکل پروٹیسٹ کریں, سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ظلم کے خلاف بالکل سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, لیکن ایسا پروٹیسٹ کریں کہ جس میں کسی کی آپ پراپرٹی کو تباہ نہ کریں, جو کہ آپ کا اپنا مسلمان بھائی ہے, کیونکہ آپ کے مسلمان ملک کے اندر ہی ہے. اس میں کام کرنے والے, جو اس پراپرٹی پہ کام کرنے والے ہیں, وہ بھی آپ کے مسلمان بھائی بہن ہیں. تو اس سے جو ہے نا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اپنے ملک کے آپ ریسورسز کا آپ کو الٹا آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کہ کسی کی جاب آپ چھین رہے ہیں, کسی کی پراپرٹی آپ تباہ کر رہے ہیں, کسی کا کاروبار تباہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ عرصے کی بات ہے, اس کے بعد پھر یہی سب لوگ جو ہے نا یہ شادیوں کے اندر یہی سب اس طرح کے جو جن پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں جن پروڈکٹ کے اوپر, وہی آپ پروڈکٹ جو ہے نا وہ شادی دعوتوں کے اندر جو ہے نا وہ پی رہے ہوں گے بڑے آرام سے ہنس کے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی پھر دوبارہ سے یہ ہوتا ہے. آپ احتجاج کریں لیکن پرامن کریں, اور اپنے ملک یا اپنے لوگوں کو ہے نا کوئی اس سب کا نقصان نہ پہنچائے. میرا یہ میسیج ہے. امید ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سمجھیں گے واقعی کی سنگینی کو, کہ بھائی اس طرح سے جو ہے نا کسی کی پراپرٹی یا کسی کی جان لینا جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ آپ کو جو ہے نا جو بھی اس کو عمل کو انجام دے گا اس کو اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا, دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. شکیل فرام سٹی مساک اونٹیریو کینیڈا سے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب کریں, اور بتائیں کس طریقے سے ویڈیوز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.